ایک وقت تھا کہ مسلمان سارے دنیا پر چھائے ہوئے تھے، آج مسلمان محکوم بن کر رہ گئے ہیں، آج مسلمان زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو کیوں؟ اس کا وجہ بتاؤں گا، وہ عمل بتاؤں گا جس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور سیدھی سی بات ہے، وہ ہے سنتی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، جب سے مسلمانوں نے سنتی نبوی سے منہ موڑ لیا ہے تو اس وقت سے مسلمان وہ ذلیل اور خواری کا شکار ہو رہے ہیں، زوال کا شکار ہو رہے ہیں، اور مسلمان سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ایسے کئی سارے آیات ملتے ہیں قرآن پاک میں، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو۔ آپ مجھ سے محبت چاہتے ہو تو پیغمبر کی پیروی کرو، پیغمبر جو آپ کو دے دیتا ہے حکم اس کو قبول کر لو، اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اگر ہم نے پیغمبر کی سنتوں کو اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ یہ سنت ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، یہ سنت ہے، یہ لازمی نہیں، تو پھر ان آیات کا مطلب کیا رہتا ہے، اس کا معنی کیا رہتا ہے؟ اس کا تو پھر مقصد ہی بھی ختم، معنی بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بار بار کس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر کی پیروی کرو، پیغمبر کا کہا مانو، جو کہیں وہ اس کو قبول کر لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پھر ان آیات کا مطلب اور مقصد ہی نہیں رہتا، وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے کسی پیغمبر کو رسول بنا کر نہیں بھیجا صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، اگر ہم سنتوں کو چھوڑ دیں، سنت پڑھنا چھوڑ دیں، سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد ہی کیا رہا، پیغمبر کی اتباع کا مقصد ہی کیا رہا؟ دیکھیے، آپ ذرا تاریخ اور سیرت کی کتابیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، طائف کے پہاڑ آپ کو یہ گواہی دیں گے، طائف کی زمین یہ گواہی دیں گے کہ سرور کونین آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اسی زمین پر بہایا گیا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا گیا، کئی میل تک وہ ان کو پتھر مارتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ لیکن جب فرشتے آ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ حکم کریں، ہم دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا کر اس کو مسل کر رکھ دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اس کو ملاؤ اور مسل کے رکھ دو ان کو، کیونکہ میں نے اس کو کیا کہا تھا؟ صرف یہی تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، تو اس کی سزا یہ تھی جو مجھے دی گئی کہ انہوں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے پتھر مار مار کر مجھے لہو لہان کر دیا۔ انکار کر لیتے، نہ مانتے، کلمہ نہ پڑھتے، تو مجھے اتنی اذیت کیوں دی گئی؟ اتنی اذیت دی گئی کہ دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آیا
کہ واقعی اس کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان فرشتوں سے فرمایا نہیں، ان کو سزا نہ دو، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کو کیا پیش کر رہا ہوں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ان کی اولاد میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آئے گا جو وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ تو طائف کے پہاڑ اور زمین اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کون سا ایسا مرد ہے یا خاتون ہے جس کے لیے روئے نہیں، جس کے لیے آنسو نہیں بہائے؟ دنیا سے جاتے وقت امت کا مسئلہ حل کروا کر دنیا سے چلے گئے، اللہ سے عہد لی کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور میں اس کا ساتھ دوں گا۔ میں کتنے مثالیں دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی قربانی امت کے لیے میں بیان کر دوں؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیے بغیر ہمارا ایمان بھی ناقص ہے، ہمارے اعمال بھی ناقص ہے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن مسلمانوں کو اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ یہ سنت بھی ایسے ہی اللہ کی طرف سے نماز ہے جو ہم فرض پڑھتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنت کو اپنی طرف سے گڑھ لیے، اپنی طرف سے بنائے، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم نہیں؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کے سورۃ النجم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو آپ کا پیغمبر آپ کو بول رہا ہے وہ ان کے خواہشات کی طرف سے نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور ان کو وحی کی جاتی ہے۔ پھر ان آیتوں کا کیا مطلب بنا؟ اللہ کے بندو، یہ سنت بھی اللہ کا حکم ہے۔ سنت کا معنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سنت کا معنی ہے طریقہ، راستہ۔ وہ طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ راستہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سنت ہم پڑھتے ہیں یہ طریقہ ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور نماز اللہ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیوں آپ اس صورت میں پڑھتے نہیں، قرآن میں پڑھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ نماز اللہ کی ہے، یہ سنت اللہ کی ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں؟ اور یاد رکھیے جب سے مسلمانوں نے سنت سے منہ موڑ لیا ہے تو وہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے جانے کے بعد آپ لوگوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑ دی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، لیکن جب سے آپ لوگوں نے ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیا تو آپ لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے اور اس پر ایمان رکھیے اگر آپ دنیا میں پھر سے نام کمانا چاہتے ہو۔
چھانا چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو سنت رسول کو پابندی سے اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اپنی غمی کا، اپنی خوشی کا، اپنے چلنے پھرنے، سونے جاگنے، بولنے، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. تب آپ دوبارہ جو ہے نا وہ عروج پر پہنچو گے، کامیابی قدم چومے گی آپ کی، اور آپ دنیا پر چھا جاؤ گے. اور اگر اس کو چھوڑے رہو گے تو یاد رکھیے کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے.